بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت بی بی فاطمہ کے صبر کے بارے میں۔ یعنی حضرت بی بی فاطمہ نے بہت زیادہ غریبی کے حالت میں بھی کتنا صبر کیا تھا، یہ واقعہ سن کر آپ کا دل رو پڑے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ضرور سنیں، اپنے زندگی میں کم سے کم ایک بار بھی سنیں، کیونکہ آپ اپنے زندگی میں کتنا سارا ہسٹوری سنے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے، لیکن یہ واقعہ کوئی من گرم کہانی یا اسٹوری نہیں ہے۔ یہ تو جنت کی رانی، جنت الفردوس کی رانی حضرت بی بی فاطمہ کی صبر کا واقعہ ہے۔ تو سنو، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، اور جیسے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ میں تھا، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حضرت حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز مسجد نبوی میں کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ بے چین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمائے، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اس لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھکا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ابھی اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، میرے بابا جان حکم فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، اس لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں تو اس سے یہ بھی آرام پائے گا۔ میرے پیارے دوستو، بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہزاروں قطر رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی سوکھ چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ سنا تو حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور مبارک زبان کو حسین کو چسانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا
اور ان کو اپنی کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنے میں ہی مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی تو فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا؟ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور کہنے لگی بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ 4 دنوں سے بھوکی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ 4 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک بھی کھجور کا دانہ نہیں کھایا ہے، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا، پھر تیسرے دن تیسرا پتھر باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن سے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اپنا مصلی اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ مصلی کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کے حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر پر تھوک کر اپنا مصلی رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ذرا سوچئے کیا ضرورت تھی 3 دن یا 4 دن تک بھوکے رہنے کی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ، یعنی بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امت کے لوگ اپنے غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ نے 3 دن 4 دن تک بھوکا رکھ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا والوں کو سکھایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے، اور وہیں پر پاس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے ابوبکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن سے بھوک نے مجھے بے حال کر دیا ہے،
اس لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور اپنے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس میں آپ کو اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے اور ہم عورتوں کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔